والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے ہمارا نبی سب رسولوں سے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کاس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ خالق کائنات نے ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بہت ساری شانوں اور عظمتوں سے نوازا ہے۔ ایک شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرمائی ہے کہ جو شان انبیاء میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔
وہ شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے پیغمبر تشریف لاتے رہے، اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی بات بتاتے رہے۔ پھر سب سے آخر میں انبیاء کے سلسلہ کی تشریف آوری میں سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاج ختم نبوت پہنا کر آپ کو پیدا فرمایا، اور آپ کا لایا ہوا دین ہی قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا باعث ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں اسی پیغام پر لوگ چلیں گے تو ہدایت والے کہلائیں گے، اور قیامت تک کے لیے آپ ہی کے دین نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ سورہ احزاب 22واں پارہ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ خالق کائنات نے آیہ مبارکہ کے اس حصے میں یہ بات واضح فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے جو مرد ہیں یعنی جو بالغ لوگ ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کے جتنے بھی صاحبزادے وہ بچپن ہی کے اندر اللہ کے پاس تشریف لے گئے، تو بڑے مردوں میں سے بالغ مردوں میں سے اللہ خالق کائنات نے یہ وضاحت فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ در حقیقت اس سے پہلے ایک واقعہ چل رہا تھا، جو واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ کا ہے، جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو متبنہ اپنا فرمایا تھا۔ متبنہ کا مطلب آپ نے منہ بولا بیٹا فرمایا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی والدہ سے جب بچھڑ جاتے ہیں تو اس وقت کسی نہ کسی طرح مکہ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، اور مکہ میں بچپن کی حالت ہے، بچے ہیں، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کو خرید لیتی ہیں۔ جب آپ نے خرید لیا اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب اماں جی کا نکاح مبارک ہوتا ہے، اس وقت اپنی جائیداد اپنی دولت سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کر دی، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے اماں جی کے، انہوں نے بطور تحفہ انہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تو یہ ایک انداز تھا، یہ ایک آپ کی اخلاق کی اعلیٰ مثال تھی کہ ایسا ہوا کہ ایک وقت میں حضرت زید بن حارثہ، چونکہ ان کے والد وہ بھی بڑے پریشان تھے، والدہ کی بینائی جا چکی تھی، رو رو کر اپنے بیٹے کی جدائی میں، یہ سارے حالات بعد میں معلوم ہوئے، تو بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تایا ایک دفعہ مکہ میں آتے ہیں، اور مکہ میں آ کر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھتیجے کا جو مکہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں حضرت زید بن حارثہ،
تو انہوں نے جا کر اپنے بھائی کو جب یہ بات بتائی، جو اپنے بیٹے کے لیے بڑے تڑپ رہے تھے، تو جس وقت یہ بات جا کر بتائی، انہوں نے ساری مصروفیات چھوڑ کر ایک بہت بڑی قیمت لے کر مکہ میں آ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ آپ جتنی قیمت چاہیں لے لیں اور ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بات قیمت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ پوچھ لیں حضرت زید سے، اگر وہ اس بات پر ایگری ہیں تو پیسوں کی بات کیا ہے، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں لے جانا، قیمت کی بات نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب انہیں اجازت دے دی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کو، انہوں نے حضرت زید سے، اور اس سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ قرآن کریم کے اندر کسی بھی صحابی رسول کا نام نہیں ہے سوائے حضرت زید کے، صرف اکیلے صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا قرآن کریم کے اندر بائی نیم ذکر ہے، یعنی نام کے ساتھ ذکر ہے 22ویں پارے کے اندر۔ تو باقی آپ دیکھیں خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، بڑے بڑے جیت عظمتوں رفتوں والے صحابہ ہیں، لیکن تائید میں آیات قرآنیہ ضرور نازل ہوئی ہیں، رعایت ہوتی تھی، اللہ کا فرمان بھی آ جاتا تھا، لیکن بائی نیم جس صحابی رسول کا قرآن کریم کے اندر ذکر خیر ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ اللہ نے نام لے کر ان کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب خاندان والے پوچھنے لگے کہ بیٹا آپ ہمارے ساتھ جاؤ گے، آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ پوچھنے لگے کہ آپ جاؤ گے ہمارے ساتھ جاؤ گے، پھر خاموش رہے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، پھر خاموش رہے۔ تو جب پھر خاندان والے اصراراً یہ کہنے لگے کہ آپ بیٹا ہمارے ساتھ جاؤ گے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا اور فرمانے لگے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، جو مجھے یہاں پیار ملا ہے وہ پیار لاکھوں باپ کی پیار سے بہتر ہے، لاکھوں ماؤں کے پیار سے بہتر ہے جو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے پیار ملا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو لے کر حرم کعبہ میں چلے جاتے ہیں اور تمام مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے اہل مکہ سن لو، یہ کون ہے؟ پہلے آپ نے پوچھا یہ کون ہے، زید بن حارثہ کون ہے؟ مکہ والے کہنے لگے یہ آپ کے غلام ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ میرے بیٹے ہیں۔ تو ان کا ایک مناسبت سے یہ پہلی ابتدا کے اندر جو آیت قرآنیہ کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہاں تک اس تعلق جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری بات فرمائی، فرمایا ولکن رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان رسالت، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اوپر آیات کے اندر گزرا، اس کے بعد فوراً کس شان کو اللہ نے بیان کیا، کس شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ولکن رسول اللہ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی قرآن کریم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سارے ناموں سے ذکر خیر ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسول کہہ کے بلایا، کہیں پر یاسین، کہیں پر طٰہٰ، کہیں پر والضحیٰ، کہیں پر واللیل، یہ سارے آپ کے القابات ہیں اور ناموں کے ساتھ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا اسم مبارک
اس کو قرآن کریم کے اندر 4 مقامات پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ چوتھے پارے میں ہے، اس کے بعد پھر 22ویں پارے میں ہے، اس کے بعد پھر 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے، اس کے اندر ایک مرتبہ، اس کے بعد پھر فوراً بعد جو سورہ فتح ہے اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر آپ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ تو لہذا خالق کائنات نے فرمایا کہ بلاکر رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں، اور رسالت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اس سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی اب آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے بھی واضح فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ایک محل تھا نبوت کا، انبیاء کے آنے کا جو سلسلہ تشریف آوری سے ایک محل کی کیفیت تھی، اس میں ایک اینٹ باقی تھی، وہ اینٹ اللہ نے مجھے بھیج کر پورا محل تیار کر دیا۔ اس کے بعد اس محل کے اندر نئی کسی چیز کے اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم آخری امت ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ اور پھر امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو امت ہے وہ بھی آخری امت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، تو نئی امت کہاں سے آئے گی؟ تو لہذا بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سچا دین لے کر آئے ہیں کہ جو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کوئی زمانے کے لوگ آج دیکھیں 1400 سال 1450 سال گزر گئے، جس طرح اس زمانے کے لوگوں کے لیے دین کی تعلیمات فائدہ دیتی تھیں، آج بھی دیتی ہیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اسی طرح جو دین سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے ان کے لیے دین رہنمائی کرتا ہے۔ تو لہذا پہلے انبیاء کی تبدیلیاں اس لیے ہوتی تھی، یا ایک وقت کے اندر بھی کئی پیغمبر تشریف لاتے تھے، وہ زمانے کے تقاضوں کا خیال رکھ کے، اس زمانے کی جس طرح ڈیمانڈ بدلتی تھی، اللہ اپنا نیا پیغام دے کر جو ہے وہ انبیاء کو بھیج دیتا تھا۔ بلکہ بنی اسرائیل کے اندر تو ایک وقت کے اندر کئی پیغمبر ہوتے تھے، جیسے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے تورات لینے کے لیے جاتے ہیں طور پر، تو پیچھے دیکھ بھال کے لیے، امت کے خیال رکھنے کے لیے اپنے بھائی کا چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح ہوتا تھا، ایک وقت کے اندر کئی پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہوتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اب نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند ہے، اب یہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا جو کام ہے یہ میری امت کے علماء کا کام ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی یہ بات یاد رکھیں، العلماء فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ال کا لفظ الف لام جب بھی نکرہ پر، عربی قاعدہ ہے کہ جب بھی الف لام نکرہ پر داخل ہوگا تو وہ پھر نکرانی معرفہ ہو جاتا ہے، وہ نکرہ نہیں رہتا بلکہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آپ جب معنی کرو گے تو یہ نہیں کہ ہر عالم، بلکہ جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، جن کو اللہ نے یہ پہچان بخشی ہے، جن کو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت نصیب فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء جس طرح پیغام اللہ کا لاتے رہے، قوم کو بتاتے رہے، اب یہ ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کریں گے۔ تو لہذا علماء نے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے، میں 2-4 منٹوں میں چند مثالیں دوں،
بڑے بڑے لوگ گزرے اس امت کے اندر. اس امت کے اندر آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گزرے، کتنے جید اللہ کے نیک بندے. تابعین میں سے آپ دیکھیں صحابہ کی شان تو عرفہ والا ہے. تابعین میں دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جیسے لوگ گزرے. کیا تو ان لوگوں کے سامنے کوئی علمی لحاظ سے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے سامنے دین کی خدمت کے لحاظ سے کسی کی کوئی حیثیت ہے؟ کہ کتنا اللہ کے نبی کی دین کی خدمت کی، کتنا اللہ نے ان کو ذہن عطا فرمایا تھا کہ انہیں قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر امت کے لیے آسانیاں بنا دی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، ابو داؤد صاحب ابو داؤد شریف ہیں. کتنے مطلب بڑے بڑے جید علماء کرام اس امت میں. لیکن کسی نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، کسی نے نبی ہونے کا نہیں کہا. کتنے کتنے قابل لوگ گزرے، سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ہی قبول کرنا شرف سمجھا. وجہ یہ کہ یہ اعلیٰ درجے کے لوگ جن کو اللہ نے علم و فقاہت کی زندگیاں عطا فرمائی تھی، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. اب جس نے بھی جو کرنا ہے آپ کے دین میں ہی رہ کر کرنا ہے، اور آپ کے دین کو ہی آگے پھیلانا ہے، آپ کے دین کی باتوں کو ہی آگے پھیلانا ہے. تو لہذا وہ اتنے بڑے عظمتوں اور رفتوں کے مالک لوگ، انہوں نے اتنی بڑی جرأت نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ جس کی نہ شکل جو مطلب کانا ہو، عکس کانا ہو، وہ کہے کہ میں نبی ہوں. اور جس بندے کو یہ نہیں پتہ کہ اسی گڑ سے تو میں استنجا کرتا ہوں، اسی گڑ کو میں کھا بھی لیتا ہوں، جس کی عقل اتنی ماری گئی ہو، وہ معاذ اللہ اس طرح کا دعویٰ کرے. تو یہ بٹن جو ہے نا، بٹن کوٹ پہنتا تھا تو کوٹ کا نیچے والا بٹن اوپر لگا لیتا، اوپر والا نیچے. اتنے پاگل آدمی کے پیچھے لگنے والی دنیا، وہ کتنے پاگل ہوں گے جو ایسے پاگل کے پیچھے لگتے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی نیم اللہ نے ذکر فرمایا کہ انہیں آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. آپ دیکھیں کہ اس شان ختم نبوت پر صحابہ نے کس طرح پہرا دیا ہے، کس طرح پہرا دیا ہے. آپ اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے ظاہراً تشریف لے گئے، اس کے بعد خلیفہ اول کی مسند پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تشریف فرما ہوئے تو اس وقت بہت سارے چیلنجز تھے. کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کئی قبیلے ایسے تھے، اور بھی بہت ساری باتیں تھیں. اور ایک بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو بدری صحابہ تھے، یعنی جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی تھی، آپ ان کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کے ذمے کوئی کام نہیں لگاتے تھے. اور اسی طرح جو احد کے شریک صحابہ تھے، ان کے ذمے بھی کوئی بڑے کام نہیں لگاتے تھے. لیکن جب پتہ چلا کہ مسلمہ اتنا مطلب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ یمامہ ہوئی تھی، اس میں آپ نے اعلان فرمایا کہ مدینہ کے اندر کوئی نہ رہے. کتنا بڑا اعلان فرما دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی. آپ نے فرمایا کہ میں کہتا تھا نا کہ بدری صحابہ کسی مطلب ریسٹ کریں، بدری صحابہ جو ہے بڑے مطلب متبرک لوگ ہیں. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، نہ کو بدری ٹھہرے نہ کو احد والا، سب پہنچو یمامہ میں، سب اس کافر کا جس نے اعلان نبوت کیا ہے اس کا خاتمہ کریں. آپ اندازہ کریں کہ صحابہ بالکل تیاری کے ساتھ، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا تیار کر کے لشکر وہ بھیجا، خود آپ قیادت کر رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یہ گزارش کی کہ آپ تشریف رکھیں، مطلب آپ لشکر تیار کر کے بھیج دیں.
تو لشکر تیار کر کے بھیجا ہے، اور اس لشکر کے اندر 1200 صحابہ کی شہادتیں ہوئیں۔ 1200 صحابہ کی شہادت۔ اگر یہ مسئلہ اتنا غیر ضروری تھا تو 1200 صحابہ نے شہادتیں کیوں دی؟ اگر آج کے لوگوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرنے والے تمہارے دماغ خراب ہو چکے ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ صحابہ کے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ وہ تو وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ وہ 1200 وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہے، انہوں نے اس مقصد کے لیے جانیں دے دی، اور تمہیں آج سمجھ آتی ہے ان باتوں کی۔ تو لہذا یہ اہم، سب سے اہم امت کے اندر سب سے اہم یہی مسئلہ ہے، نماز بعد کا مسئلہ ہے، روزے بعد کا مسئلہ ہے، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مسئلہ ہے، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مسئلہ ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول ماننا ہوگا، جس طرح اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ بھی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اس سلسلہ رسالت کو ختم کرنے والے بھی آپ ہیں۔ یعنی تو لہذا جس طرح آپ کو رسول ماننا لازم ہے، اسی طرح آپ کو آخری رسول ماننا لازم ہے۔ جس طرح آپ کو نبی ماننا لازم ہے، اس طرح آپ کو اللہ کا آخری نبی ماننا لازم ہے۔ تو آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، پہلے تو بڑی مطلب اس کی لشکر کی بڑی ٹھکائی کی، یہ مسلمہ کے لشکر کی۔ آپ اندازہ کریں کتنے ایمان افروز ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں کہ جب یہ تھوڑے رہ گئے نا تو ڈر کے پھر اندر چلے گئے، قلعہ تھا ایک، اس قلعے کے اندر جا کے کنڈی لگا لی۔ جب کنڈی لگائی تو آپ اندازہ کریں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی کیفیت، وہ صحابہ سے عرض کرنے لگے کہ یہ کنڈی کیسے کھلے گی، اس کو کنڈی کھول کے اندر مارنا ہے جا کے۔ یہ بدبخت نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور نبی تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ تو جب دروازہ بند ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باہر ہیں، تو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ سے فرمانے لگے کہ ایسا ہے مجھے دیوار پہ چڑھاؤ۔ یہ کہنے کو باتیں آسان ہیں، کہنے کو باتیں آسان ہیں۔ تو میں کل ہی ایک جگہ پہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے دیکھا کئی لوگ ڈٹ جاتے ہیں، دین کی خاطر ڈٹ جاتے ہیں، وہ ڈٹنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ڈٹ جاتے ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو جسٹس کا عہدہ پیش کیا جا رہا تھا، اور اس کے مقابلے میں ان کو سزا بھی دی گئی، قید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اللہ اس کے رسول کے خلاف کئی فیصلے نہ کر دوں۔ تو بہرحال ان کا ایک اپنا مقام تھا۔ تو لہٰذا جو ان باتوں کو جانتے مسلمان ہوں گے وہ ڈٹ کر نہیں کھڑے ہوں گے تو کیا کریں گے پھر؟ جس کو نہیں پتہ وہ تو پھر بزدل ہی بنے گا نا، جس کو پتہ ہے یہ باتیں وہ تو ڈٹ کر کھڑا ہوگا۔ حضرت برا کی بات جس کو پتہ ہوگی وہ مسلمان کبھی ایسا نہیں کہ وہ جناب بزدل بن جائے گا۔ حضرت برا کہنے لگے صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین مجھے دیوار پہ چڑھا دو۔ قلعے کی دیوار پہ ان کو چڑھا دیا گیا، وہ دیکھ رہے کھڑے ہو کے، آگے جناب وہ مسلمہ کا کفار کا لشکر، وہ قلعے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ باہر سے قلعے کی دیوار کے اوپر کھڑا ہو کے چھلانگ لگا دیتا ہے، اور چھلانگ لگا کے جناب ان کا جو قریب کھڑے تھے ان کو پیچھے ہٹایا اور ہٹا کر کنڈی کھول دی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا مطلب۔ تو پھر اس کے بعد پھر جب صحابہ کا لشکر اندر گیا تو پھر اس مسلمہ کے ساتھیوں کو قتل کیا، اور حضرت وحشی جنہوں نے احد کے اندر حضرت امیر حمزہ کا قتل کیا تھا، آپ کو شہید کیا تھا، تو بہرحال بعد میں مسلمان ہو گئے، اور مسلمہ کو بھی قتل انہوں نے کیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک نے مجھ سے یہ کام لے لیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے تمہارا ایمان ہے لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو،
جی، لیکن اس وقت پھر بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے مجھ سے اسلام کے بدترین دشمن کا اللہ پاک نے مجھ سے قتل لے کر شاید میرے لیے کوئی کفارے کا سبب بنا دیا ہے۔ تو لہذا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بڑی قربانیاں ہیں اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر۔ اس کا جو ہے ہر مسلمان کو اس پر پہرا دینا چاہیے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق۔ حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت یہی ہے کہ ہم آپ کی شان پر اپنی جان قربان کر کے بھی پہرا دیں، یہی ہے نا، ہمارے پاس تو جان ہی ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو اس کے علاوہ بندہ مسلمان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اسلام میں سب سے اہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان مبارکہ پر اللہ پر ایمان لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، پھر آپ کے اللہ کا آخری نبی ہونے کا اقرار، یہ مسلمان پر لازم ہے۔ اس کے بعد پھر تعلیمات پر عملداری کا سلسلہ بعد کا شروع ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم انشاءاللہ اتوار والے دن آپ سارے حضرات اس میں بالکل اچھی خوشی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آپ شامل ہوں۔ انشاءاللہ ہم ریلی نکالیں گے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ظہر کی نماز پڑھ کے انشاءاللہ مسجد سے شروع کریں گے اور پھر یہ بازار کے اندر ہوتے ہوئے گڑی شو سے پھر باہر مین سے ادھر مین سے ہوتے ہوئے اندر آ جائیں گے۔ تو لہذا آپ سارے حضرات جو ہے ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ تو انشاءاللہ اتوار والے دن، کیونکہ یہ ستمبر کا جو مہینہ ہے یہ اہم ہے، 1974 کے جو اسمبلی کے اندر بل پاس ہوا تھا اس کے حوالے سے، تو بندے کو دنوں کی مناسبت سے اپنی مصروفیات اور دین کے مطابق معاملات ضرور سوچنے اور سمجھنے چاہیے۔ تو آپ حضرات اس کے اندر بھرپور شرکت کریں اور بلکہ اور احباب کو بھی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اتوار والے دن ظہر کی نماز پڑھ کے پیدل جو چلیں گے وہ پیدل جا سکتے ہیں، پیدل جائیں، اگر موٹر سائیکل پہ بھی کوئی ہیں تو ٹھیک ہے، موٹر سائیکل لا سکتے ہیں۔ تو بہرحال آپ سب حضرات جو ہے بھرپور اس ریلی میں شرکت کریں۔ اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں آپ تشریف لائیں، جہاں سے انشاءاللہ ریلی کی صورت میں پھر نکلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک، خصوصاً ختم نبوت والی شان مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا